ونسلم على رسوله النبي الأمين الهنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم سادات اکرام، علماء ذی احتشام، اساتذہ اکرام، مہمانان ذی احتشام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن ناروال اور جملہ فورمز کو، جنہوں نے اس خوبصورت پنڈال کو درست عرفان القرآن سے روشن کیا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کر کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور فراوانی نعمت کا سبب بنے. خالق کائنات ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب سے بڑھ کر مبارک پیش کرتا ہوں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ جو موسم کی خرابی کے باعث میں دیکھ رہا تھا رستے میں کیچڑ، اس کے باوجود وہ جوک در جوک اور کہیں بھی مردوں سے کم نہیں، ان سے بڑھ کر تشریف لائیں. اپنی بہنوں کے لیے ایک بار سبحان اللہ بول دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جذبے کو اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 7 بار مبارک منہاج القرآن میں لی بہنوں کو. قرآن مجید فرقان حمید، میری خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر محمد ارشد نقشبندی صاحب میرے استاد ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ورس نمبر 43 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. 3 شخصیات جو اس ماہ مبارک کے ساتھ منسوب ہیں. 3 رمضان مبارک کو یوم وصال مبارک ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. 10 رمضان مبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، آج ان کا دن ہے. اور 21 رمضان مبارک شہادت پاک ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. ان میں سے ہر ہستی ایک الگ موضوع ہے، لیکن 3 شخصیات کو مختصر وقت میں ہم یا وہ کنکلوژن کی طرف لے کے چلیں گے. مخصوص آیہ کریمہ جو میں نے آپ کی نظر کی، اللہ رب العزت نے اس میں اہل ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد ہوا فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اب پہلی بات اس آیت کریمہ کو تھوڑا سا ہم لیں گے
کہ مسئلہ تھا علم کا، بات تھی علم کی، تو سادہ سی بات ہے، فرما دیتے فاسألوا اہل العلم، علم کی بات اہل علم سے پوچھو. یہ تو قاعدہ ہے کہ علم کی بات ہمیشہ بولی اہل علم سے پوچھی جاتی ہے. لیکن قربان جائے خالق کائنات نے علم کی بات اہل علم کی طرف ریفر نہیں کیا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم کے لیے بھی اہل ذکر سے پوچھو. اب کوئی تو فرق تھا نا کہ اللہ نے اہل العلم نہیں فرمایا، اہل ذکر فرمایا. دوستان عزیز شان، ہر سبجیکٹ کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر پرسنالٹی، آئیڈینٹی، ڈگنیٹی، ہر مشخص ذات کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر دکان کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے. فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی فقیہ کے پاس جانا پڑے، علم حدیث پڑھنا ہے تو کسی محدث کے دروازے پر آنا پڑے. یہ قاعدہ ہے کہ علم تفسیر پڑھنا ہے تو کسی مفسر کے پاس جائیں گے، ترجمہ سیکھنا ہے کسی مترجم کے پاس جائیں گے. آپ نے قرات کے قاعدے سیکھنے ہیں تو کسی اچھے قاری قرآن کے پاس جانا پڑے گا. قرآن حفظ کرنا ہے تو بولیے کسی حافظ قرآن کے پاس آنا پڑے گا. اگر ایک شخص نے پودوں کے بارے علم جاننا ہے تو وہ اس کے پاس چلا جائے جس نے MSc زوالوجی کیا ہے. وہ کہے گا بھئی میں جانوروں کے بارے علم جانتا ہوں. اگر آپ نے پودوں کے بارے علم سیکھنا ہے تو جس نے MSc باٹنی کیا ہے آپ اس کے پاس جائیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. آپ نے میتھمیٹک کے اصول جاننے ہیں تو آپ اس کے پاس چلے جائیں جس نے MA اسلامیات کیا ہے. وہ کہے گا کہ مجھ سے میثاق مدینہ پوچھ لیں، مجھ سے فتح مکہ کے بارے پوچھ لیں، میں نے MSc میتھمیٹک نہیں کیا. آپ اس کے پاس جائیں جس نے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گوشت والی دکان پر چلے جائیں اور اسے کہیں کہ 1 درجن انڈے دے دیں، بولیے مل جائیں گے. اور انڈوں والی دکان میں جا کے کہے جی 1 کلو سبزی دے دیں، وہ کہے گا بھی ہمارے ہاں انڈے دستیاب ہیں، سبزی والی دکان سے ملے گی. تو بات تھی علم کی. اللہ فرما دیتا کہ اہل علم سے پوچھو، لیکن اس نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، علم کی بات بھی اہل ذکر سے پوچھو. کیونکہ خالق کائنات ہمیں ندی نالے یا نہر کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پاس بھیجا. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر ندی نالوں اور نہروں میں گر جائے، بلکہ نہریں اور دریا ہمیشہ سمندر میں غوطہ-گر ہو جاتے ہیں. علم منطق میں ہم نے 4 نسبتیں پڑھی تھی اور اس میں ایک نسبت تھی عموم و خصوص کی. یہاں عموم و خصوص کی نسبت پائی جا رہی ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی بولیے عالم ضرور ہوتا ہے. ہر مسلم فرد مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن اپنی ذات میں مسلم ضرور ہوتا ہے. ہر اہل عقل اہل جنون نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل عشق اہل عقل ضرور ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول بولیے نبی ضرور ہوتا ہے. ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل ذکر بولیے اہل علم ضرور ہوتا ہے. اللہ نے وہاں بھیجا کہ یہاں ریب اور شک کی کائنات ختم ہو جائے. اللہ نے اہل یقین کے پاس بھیجا ہے کہ جہاں تم کامل یقین لے کے لوٹو، جہاں تمہاری تشنگی اور پیاس بجھ جائے، ان کے پاس بھیجا ہے. اب اللہ نے اہل علم کیوں نہیں فرمایا کہ اہل علم کے پاس جاؤ؟
اس لیے کہ ہر خشک علم والا بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے میری بات کی ہے، میں بھی اہل علم میں سے ہوں. ابن الحسن کھڑا ہو جاتا، راضی کھڑا ہو جاتا، ابو علی سینا کھڑا ہو جاتا، کوئی سائنسدان کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا میں بھی اہل علم میں سے ہوں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کہ ممکن تھا خود شیطان کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے، تم ارادہ کرتے ہو تو میں تمہارے ارادوں سے بھی آشنا ہوں، اور میں رستے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور تمہیں میچ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھما سکتا ہوں، تمہیں نیکی کی رستے پر جانے کی بجائے تمہیں بدی کی راہ پر چڑھا سکتا ہوں. تو وہ تو ارادوں سے بھی آشنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے ارادتاً اہل العلم نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر اہل العلم فرما دیتا تو بڑے بڑے لوگ اپنی طرف متوجہ کرتے کہ اللہ نے میری بات کی. تو خالق کائنات نے بے نسبت عالم کی بات نہیں کی، اس کی طرف ریفر کیا جس کے پاس نسبت و ادب و عشق مصطفیٰ کی خیر بھی ہے اور علم کا سمندر بھی ہے. اللہ نے صاحبان نسبت اور صاحبان ادب کی طرف بھیجا، جن کے پاس ذکر کی طرح بھی ہے اور علم کا فیض بھی ہے، ان کے پاس بھیجا. اگر اس کو مزید میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں تو اہل علم میں اور اہل ذکر میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے کہ اہل علم آفاق میں گم رہتے ہیں، اہل ذکر وہ ہیں جن میں آفاق گم ہو جاتے ہیں. اہل علم جو کچھ آفاق میں ہے مقام ہے اس کی خبر دیتے ہیں، اہل ذکر لا مقام کی خبر بھی دیتے ہیں اور لا زمان کی خبر بھی دیتے ہیں. اگر مزید تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے رکھوں تو اہل علم منزل کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ منزل کو جاتا ہے. روز علماء خطباء ممبر پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر آپ کو بتاتے ہیں اس راہ پہ چلو گے تو یہ راہ شیطان ہے، ادھر جاؤ گے تو یہ راہ رحمان ہے، ادھر چلو گے تو بدی کا رستہ ہے، ادھر چلو گے تو نیکی کا رستہ ہے، ادھر جاؤ گے تو تمہیں جہنم لے جائے گا، اس راہ پہ چلو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا. اہل علم منزل کا پتہ بتاتے ہیں جبکہ اہل ذکر منزل کا پتہ بتاتے نہیں، آنے والے سائل کا بازو پکڑ کر منزل پر پہنچاتے. اللہ نے بتانے والوں کے پاس نہیں، بولیے منزل پر پہنچانے والوں کے پاس لے جائے. اور ایک اور فرق بھی میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اہل علم کتابوں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے والضحیٰ کا مکھڑا ایسے تھا، میں نے کسی سے سنا ہے واللیل کی زلفیں ایسے تھی، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ مبارک ایسے تھے، میں نے سنا ہے کہ علم نشرہ کا سینے اثر اس کی وسعت یوں تھی، میں نے سنا ہے مازاد کے کاجل ایسے تھے. اہل علم کتابوں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں جبکہ اہل ذکر نہ پڑھ کر نہ سن کر بلکہ پردہ اٹھا کے دکھا دیتے ہیں شف توبہ محمد رسول اللہ. نگاہیں کھولو سامنے سرکار مسکراتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کی ایک ہی پریکٹیکلی مثال دے کے پھر ہم شخصیات کی طرف بڑھیں گے. حاضرین محترم، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ راوی کے کنارے بیٹھے ہیں. ابھی بابا لاہوری کے نام سے معروف ہے، لوگ دادا صاحب کے نام سے نہیں جانتے تھے، اپنے چلا میں تھے. اب لوگوں کو کیا خبر تھی کہ دریا کے کنارے بھی سمندر ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا خبر تھی؟ 3 عیسائی آ گئے، انہیں کہا بابا جی ہم نے لاہور کسی کے گھر جانا ہے، ذرا پتہ تو بتا دیں. انہیں کیا خبر تھی یہ کسی مقام اور کسی منزل پر کسی حاصل پہ بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا بتا دوں کہ دکھا دوں. وہ تو پتہ پوچھنے آئے تھے، مذہب عیسائی تھے. آپ نے فرمایا بتا دوں کہ دکھا دوں. اب انہیں سمجھ نہ آئی، انہیں اتنی سمجھ آئی عیسائی جو تھے کہ شاید بابا جی ہمیں لاہوریوں والا پتہ نہیں بتانا چاہتے. لاہوریوں والا پتہ پتہ ہے آپ کو؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو جا کے پوچھ کے پتہ لے کے پھر آ کے بتائے، لگ پتہ جائے گا کہ لاہوری پتہ کیسے بتاتے ہیں. تو نے کہا بابا جی ہمیں لاہوریوں والا پتہ نہیں بتانا چاہتے، شاید ہمیں بزرگ آدمی ہیں تو جا کے ہمیں دروازہ
دکھانا چاہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ بتانا نہیں چاہتے تو پھر دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا ہم بندگان خدا یوں نہیں دکھاتے، پھر سر کی آنکھیں بند کرو پھر دکھاتے۔ انہوں نے کہا چنگے بابے نال پڑھا پہ ہے، پہلا بابا ہے جڑا اکھا بند کر کے بخاتا ہے۔ انہیں بزرگ سمجھ کا حیا کیا کہ شاید سرپرائز دینا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر لی۔ جو ہی آنکھیں بند کی داتا صاحب نے فرمایا شف ہوا محمد رسول اللہ، اب نگاہیں کھولو حضور مسکرا رہے ہیں، کچہری مصطفیٰ میں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ٹیکنالوجی نے آپ کو یہاں سے امریکہ پہنچا دیا ہے اور آپ لائیو وہاں دکھ رہے ہیں، تو پھر جن کے سینے میں اللہ کی معرفت کا نور ٹھاٹے مار رہا ہو وہ بھی لاہور سے مدینے پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہی دیکھا تو ان کی نگاہ آقا کے مکھڑے پہ پڑی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھ کے زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جو ہی زبان پہ کلمہ جاری ہوا انہوں نے سوچا کہ ہم ہیں کہاں، تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتے تو راوی کا کنارہ، آنکھ بند کرتے تو مدینے کا کنارہ۔ ایٹ لیسٹ آنکھیں کھول دی، کہتے ہیں بابا جی ہمارے ساتھ جو ہونا تھا سو ہو گیا، آپ بتائیں ہم نے تو لاہور کسی کا پتہ پوچھا تھا، آپ ہمیں کہیں اور ہی لے گئے، ہمارے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ تصوف کی بنیاد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ کشف موجود اس جملے پر ہے، جس کو اس جملے کو پڑھ کے لوگ ولی ہو گئے، اور راہ سلوک اور تصوف و معرفت اور حقیقت کی راہ تک پہنچانے کے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تم نے لاہور کا ہی پتہ پوچھا، لیکن میں نے تمہیں اس لیے وہاں پہنچا دیا کہ اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے ہم نے مدینے والے کا پتہ یاد کیا ہے باقی سارے پتے بھول گئے، باقی سارے ایڈریس بلا دیے۔ ہر روڑی سے کھانے والا کتا آوارہ کہلاتا ہے، اور پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ ٹی ایم اے والے جب چاہیں دوائی ڈال کے کتے ختم کر سکتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہو اسی آئین میں لکھا ہے کہ اسے ٹی ایم اے کا کوئی افیسر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ محشر کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا آوارہ کتے کثیر کا جہنم میں لے جاؤ، اور دیکھنا جن کے گلے میں مصطفیٰ کی اہل بیت کا پٹا ہو، جن کے گلے میں حوص الورا کا پٹا ہو، جس کے گلے میں صحابہ کے ادب کا پٹا ہو اور غلامی رسول کا پٹا ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام کے لیے فرمایا تھا نشانی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اہل ذکر کے پاس بھیجا تاکہ تمہیں ادب کی، نسبت کی، حیا کی، عشق کی خیرات بھی علم کے ساتھ ساتھ ملے، اور تم مقام یقین سے لوٹو اور عیب اور شک کی کائنات سے پاک ہو جاؤ، کیونکہ ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے۔ دوستان جی احتشام جب آپ یہاں پہنچ گئے تو اب لفظ ذکر کو تھوڑا سا لیں گے تاکہ ہم اہل ذکر کی سمجھ آ جائے، اور یہ چند معنی آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں تاکہ ہم ان کو آگے ہر شخصیت پر ایک ایک کر کے اپلائی کرنا۔ ذکر کا کہ کم و بیش قرآن و حدیث میں 48 معنی ہیں۔ کتنے؟ 48 معنی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی نظر کرتا ہوں، جلدی سے توجہ رکھیے۔ ذکر کا ایک معنی ہے نصیحت۔ کیا؟ نصیحت۔ اللہ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، محبوب ان کو نصیحت فرمائیے، بے شک کائنات میں سب سے بڑے ناصح آپ فاسألوا اہل ذکر، ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے ناصح بنایا اور نصیحت کے مقام پر فیض کیا ہے۔ ذکر کا ایک معنی صلاۃ، یعنی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز جزو ہے ذکر کا، اور ذکر ٹوٹیلٹی کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ ذکر صلاۃ الجمعہ کو بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے دوڑے آیا کرو۔ تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ بولیے صلاۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کے لیے آؤ، وذروا البیع، کاروبار چھوڑو۔
اگلے دو معنی بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی توجہ۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا، چوتھا ہے معلوم کی کلمہ۔ ذکر کا ایک معنی کیا ہے بولو؟ یاد کرنا۔ اور ذکر کا پانچواں معنی ہے یاد رکھنا۔ یہ دونوں میں نے جوڑ کر اس لیے دیے کہ ان کو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا، اور اگلا معنی کیا ہے بولو؟ اب دیکھتے ہیں کس کس کو یاد رہتا ہے۔ یاد کرنا اور یاد رکھنا، there is a big difference between two words۔ یہاں دو لفظوں میں ایک فرق سمجھیں۔ جب کسی ہستی کو بھولا جائے اور بھولنے کے بعد یاد کیا جائے، یہ ہے یاد کرنا۔ فجر پڑھی، ظہر تک بھولے رہے، پھر ظہر پڑھی، پھر عصر تک بھولے رہے، پھر عصر کے مغرب تک بھولے رہے، تو بھول کر یاد کیا جائے اسے یاد کرنا کہتے ہیں۔ اور زندگی کی کسی حالت میں کوئی اسے بھولے ہی نہ، اسے یاد، آواز کم ہے، یاد رکھنا کہتے ہیں۔ اللہ نے یاد کرنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور یاد رکھنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو تب بھی یاد کرے جب آپ اسے بھول جائیں۔ تو بھول کر یاد کیا جائے تو یہ یاد کرنا ہے۔ اور جب کوئی اسے بھولے ہی نہ، تین حالتیں ہیں انسان کی روٹین میں، یا کھڑا رہتا ہے، کھڑا ہو کے تھک جائے تو پھر بولیے، اور بیٹھ کے تھک جائے تو۔ ابھی تیسری حالت آپ پر تو نہیں آئی نا، آپ درمیانی حالت میں ہیں۔ یہ تین حالتیں ہیں روٹین میں انسان کی۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کھڑے بھی اسے یاد رکھتے، بیٹھے بھی اسے یاد رکھتے ہیں، لیٹ جائیں دنیا سمجھی سو گیا، وہ سویا نہیں ہوتا، وعلی جنوبہم، وہ کروٹ بدلتے بھی اس کی یاد رکھتے ہیں۔ چور سمجھا غوث پاک سو گئے، اسے کیا خبر تھی یہ ذکر خفی میں تھے، اب ذکر جہری کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، تو اہل ذکر انہیں کہتے ہیں جنہیں یاد رکھا جائے، جو یاد رکھے جانے کے اہل، جنہیں کبھی بھلایا نہ جائے، انہیں اہل ذکر کہتے ہیں۔ اب ایک اور معنی، صرف معنی سننے اس کو اپلائی بعد میں کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کا آخری معنی، ذکر کا ایک معنی قرآن پاک بھی ہے۔ اللہ نے 20 جگہ یہ معنی ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کے 55 نام، ان میں سے ایک نام موعظہ ہے، فرمایا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے ذکر ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور کہیں کلیئر کٹ یہ معنی دیا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس ذکر کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی یہ ذکر کے محافظ ہیں۔ تو یہاں ذکر سے مراد کیا نازل ہوا بولیے؟ قرآن مجید۔ اب جو ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا اور کسی ہستی کو نہ بلانا، اہل ذکر وہ ہے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے، ہمیشہ یاد رکھے جانے والی پرسنالٹی، آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی، اس کو اہل ذکر کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ کا درجہ حدیث کی قسموں میں سب سے اونچا ہوتا ہے، جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں۔ ام المومنین فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما خرت علی امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حلقت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے، یعنی ہماری کل ماؤں میں سے، خود بھی رفیقہ حیات ہے، فرماتی ہیں حضور کی کل ازواج مطہرات میں سے اگر میں کسی پہ رش کرتی تھی تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. حالانکہ انہیں میری شادی سے اور میرے نکاح سے اور حضور کی زوجیت میں تشریف لانے سے کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 برس پہلے ان کا وصال مبارک ہو چکا تھا ام المومنین کے نکاح میں آنے سے پہلے. تو فرماتی حالانکہ وہ تشریف لے جا چکی تو آفٹر ہر ڈیتھ ان کے وصال کے بعد بھی حالانکہ حضور کے ازواج مطہرات موجود ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر پر تشریف لے گئے، اس لیے حضور نے کربلا والوں کی وہ مٹی شیشی میں بند کر کے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پیش عنایت فرمائی. اب حضور کے ازواج مطہرات موجود ہیں بظاہر، لیکن فرماتی ہیں جو وصال فرما گئے کل ازواج مطہرات میں سے میں سب سے بڑھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رش کرتی تھی. اور رش کرنے کا راز بتاتی ہیں، فرماتی ہیں رش کرنے کی وجہ فقط ایک تھی، اسمعہ یذکرھا، اس لیے کہ اگر حضور کی ازواج مطہرات میں سے کثرت کے ساتھ میں کسی کے تذکرے سنتی تھی تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، جنہیں مصطفیٰ وصال کے بعد بھی یاد رکھتے، جنہیں حضور ہمیشہ یاد رکھتے تھے، جنہیں آقا نے کبھی نہیں بھلایا، جنہیں ہر عمل میں یاد رکھتے، ہر سخاوت میں یاد رکھتے، ہر لہجہ یاد رکھتے، اور جنہیں مصطفیٰ بے دیانی میں بھی یاد رکھتے تھے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا تھی. تو ان کے کثرت سے زبان مصطفیٰ سے تذکرے اور یاد رہنے اور یاد کرواتے رہنے کی وجہ سے میں ان پر رش کیا کرتی تھی. ان سے بڑا اہل ذکر کون ہے؟ دیکھو، ایک ہے کہ ہم کسی کو یاد رکھیں، ایک ہے کہ اللہ کے ولی کسی کو یاد رکھیں، ایک ہے غوث الورا کسی کو یاد رکھیں، ایک ہے حسنین کریمین کسی کو یاد رکھیں، ایک ہے کہ حضور کے خلفائے راشدین کسی کو یاد رکھیں، اور اس سے بڑا اہل ذکر کون ہے جسے محمد مصطفیٰ ہمیشہ اور زبان مصطفیٰ سے تذکرے جاری ہے. راز مصطفیٰ کی یاد رکھنے کا. پھر حاضرین محترم، یہ اگلی حدیث بھی متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت استأذنت حالة بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالہ بنت خویلد یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھی. ام المومنین فرماتی ہیں ایک دن ان کی بہن حضور میرے حجرہ پاک میں تھے، انہیں سرکار سے گھر تشریف لانے کی اجازت مانگی. حالہ بنت خویلد یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ سسٹر تھی، بہن. اور آپ کو پتہ ہے بہنوں سے بہنوں کی شکلیں بھی ملتی ہوتی ہیں اور بہنوں سے بہنوں کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں. اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان مبارک بظاہر نکاح پاک دروازے کی طرف نہیں تھے. انہوں نے اجازت مانگی، جیسے آپ گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں may I come in، کسی کے دفتر جاتے تو کہتے ہیں مجھے اجازت ہے، میں آ سکتا ہوں یا میں آ سکتی ہوں، آپ اجازت مانگتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن نے حضور کے حجرہ پاک میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال اپنے دھیان مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے. فعرف استئذان خدیجہ فارتاع لذلك فقال اللہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اجازت لینے کی حالہ بنت خویلد کی آواز سنی، آواز اتنی سیدہ خدیجہ سے ملتی جلتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سمجھ کر لرزہ برندام ہو گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے اچانک فرما دیا کہ خدیجہ آ گئی ہے. یعنی اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
گھر کے اندر موجود ہوئے کہ حضور کو یہ سمجھ آئی کہ خدیجہ الکبریٰ کی آواز ہے، یعنی بے دھیانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سمجھی۔ اس خیال سے تو جو ہی نگاہ اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا، فقال اللہم حالا، خدایا یہ تو حالا ہے اور میں خدیجہ سمجھ گیا۔ حالانکہ وصال مبارک ہو چکا تھا، وصال اقدس کے بعد بھی ان کی بہن کی آواز سن کر جنہیں خدیجہ کی یادیں آتی رہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بے دہانی میں بھی مظاہر یاد رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کا یہ انداز دیکھ کر مجھے سیدہ خدیجہ پہ رشک ہوا، مجھے رشک ہوا، میں ناز کرنے لگی ان کی ہستی پر کہ حضور بے دہانی میں بھی انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اجازت سسٹر نے مانگی اور حضور سیدہ خدیجہ سمجھتے، فرماتی ہے مجھے رشک ہوا۔ فَقَلْتُ مَا تَذْكُرُ من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین حلقت فی الدہر قد ابدلک اللہ خیرا منہا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے رشک ہوا کہ حضور بے دہانی میں بھی سیدہ خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آپ بڑا یاد رکھتے ہیں اور ہر وقت ان کے تذکرے فرماتے رہتے ہیں۔ میں نے اس سینس میں بات کی کہ قریش کی سرخ رخساروں والی بڑھیا کے آپ بڑے تذکرے فرماتے ہیں، انہیں بڑا یاد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں وصال مبارک ہو آئے، زمانہ گزرا، یعنی وقت بیت چکا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث میں امام طبرانی نے کچھ حصہ لیا ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین نے یہ عرض کیا کہ آقا آپ سرخ رخساروں والی اس بڑھیا سیدہ خدیجہ کے بڑے تذکرے کرتے رہتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہو گئے۔ ام المومنین کا یہ جملہ سنا اور جب انہوں نے بڑھیا کہا اور اس انداز میں ذرا مزہ بات کی، آقا جلال میں آ گئے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھلا دوں اور اس خدیجہ کو کیسے یاد نہ رکھوں جب لوگ میرا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے اور تمہیں سب سے پہلے میرا کلمہ سیدہ خدیجہ پڑھ رہی تھی، جب لوگ میری رسالت اور میری نبوت کو جھٹلا رہے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ میری رسالت و نبوت کی تصدیق کر رہی تھی، اور مجھے اللہ نے سب سے زیادہ اولاد سید خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ میں انہیں کیسے بلا دوں، میں ان کے تذکرے کیسے نہ کروں؟ اور اس تذکروں پر، اس یاد رکھنے پر، اس یاد رہنے پر بے شمار حدیث کا مواد موجود ہے۔ بلکہ ام المومنین فرماتی ہے جب کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے جزو کرتے، گوشت کے حصے کرتے، سب سے پہلے وہ گوشت اگر کسی کے گھر بھیجتے تو فرماتے فلاں خاتون کے گھر دے دو وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، فلاں خاتون کے گھر دے دو میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اگلی سہیلی کے گھر دے دو وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ قربان جائیں جو گوشت کی تقسیم میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد رکھیں۔ حاضرین محترم، آئیے ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حیات میں کہا خدیجہ آج میں غار حرا میں جا رہا ہوں، چند دن لگ جائیں گے، کچھ کھانا اور کچھ شربت باندھ دے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ لے کے گئے تھے، وہ مچھلی والا واقعہ، عزیر علیہ السلام کے کھانے کا بھی ذکر ہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو فرمایا کہ چند دن کا کھانا اور پانی شربت دے دو، چند دنوں کے بعد لوٹوں گا۔ 7 دن کا کھانا، جو مبارک اور کچھ شربت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ 7 دن کا کھانا پینا لے کے گئے تھے اور 40 دن تک مصطفیٰ واپس نہ لوٹے۔ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، لوگوں کے محبوب تھے، میرے محبوب تو تھے ہی
میرے شوہر عظیم بھی تھے، میرے سر کا سائیں، میرے سر کا تاج بھی تھے، میرا سب کچھ تھا. مجھ سے رہا نہ گیا. 41ویں رات میں گھر سے نکلی، باپردہ میں غار ہرا کی چوٹی پہ چڑھ گئی. میں نے سوچا کہ جنگل ہے، بیابان ہے. مجھے یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد. میں غار میں جو ہی انٹر ہوئی تو میں لرزہ برندام ہو گئی، اور میں نے اچانک دیکھا کہ وہ جو 7 دن کا کھانا سرکار لے کے گئے تھے وہ جوں کا تو پڑا ہے. حضور نے ایک لقمہ بھی نہیں چھیڑا. فرماتی ہے میں ٹھٹک گئی، میں گھبرا گئی. اس گھبراہٹ میں میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے. میں رو پڑی کہ خیر ہو میرے سرکار کی. جو میں روئی تو حضور نے فرمایا من انتی، آنے والی تو کون ہے؟ حضور کے علم غیب کا عالم دیکھیے. ایک طرف من فرما رہے ہیں اور ایک طرف صیغہ بھی مؤنث کا بول رہے ہیں. من انتا نہیں فرما رہے، من انتی. اتنا تو جانتے ہیں آنے والا مرد نہیں، آنے والی خاتون. کون؟ عرض کیا نا خدیجہ الکبریٰ، آپ کی رفیقہ حیات. حضور نے فرمایا من خدیجہ. کون خدیجہ؟ ارے وہی خدیجہ جنہیں وصال کے بعد نہیں بھول رہے، وہی سیدہ خدیجہ جن کے تذکرے زبان سے کرتے ہوئے تھکتے نہیں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین، میں کئی بار عرض کرتی حضور آج تو خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے، آج تو خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے. جنہیں کبھی بھلاتے نہیں تھے آج حضور پوچھتے ہیں من خدیجہ. خدیجہ کون؟ عرض کیا بنت خویلد، خویلد کی بیٹی. حضور نے فرمایا من ہوگا. وہ کون ہے؟ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور اس وقت اس جہاں میں نہیں ہے، کسی اور کائنات میں. میں انہی قدموں سے واپس لوٹ آئی. اس روایت کے بعد میں اگلی شخصیت پہ جانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ رکھیے. ام المؤمنین فرماتی میں واپس لوٹ آئی. جو ہی میں گھر پہنچی دن چڑھا، 41ویں دن مصطفیٰ واپس تشریف لائے. اور حضور نے آ کے پہلا سوال کیا خدیجہ رات کو خیریت سے آئی تھی؟ ادھر من من کی صدا بھی ہے اور ادھر حضور فرمائے خدیجہ رات کو خیریت سے آئی تھی. عرض کیا میرے سرکار مجھ سے رہا نہ گیا، کئی خیالات آتے تھے، اس لیے میں سرکار سے ملنے گئی تھی. حضور نے فرمایا خدیجہ کبھی میں رب کے ہاں وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے. پتہ چلا معراج کی رات امت کو فقط دکھانے کے لیے تھی، ویسے تو مصطفیٰ اس رب کی جلوتوں میں جب چاہیں جا سکتے ہیں اور جب چاہیں اس سے ملاقات میں رہتے ہیں. یہ بات کر کے حضور نے فرمایا خدیجہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہو، کوئی اور فرد گھر میں نہیں ہے. تو میں نے انٹر ہوئے سنا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہی تھی، گھر میں اکیلی ہیں تو باتیں کیسے کر رہی تھی؟ عرض کہ حضور جب گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں یا کوئی پریشانی مجھے گھیرتی ہے تو حضور مجھے سکون دینے کے لیے میرے بدن کا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو، تیرے بدن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، اور رب نے اس کا نام فاطمہ بھیجا ہے. اور فاطمہ کا مرادی معنی ہی جہنم کی آگ سے بچانے والی. احادیث اور تفاسیر اور تاریخ کی کتب میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے تقریباً 135 لقب آئے ہیں. ہم میں سے کسی بہن کے 2 نام ہوں گے، کسی مرد کے 2-3 نام ہوں گے، کوئی منی نام ہوگا، کوئی اس کا ڈیزگنیشن ہوگا. مگر قربان جائیں یہ جو آپ سنتے ہیں نا راقیہ، ساجدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ سلام اللہ علیہا، 135 لقبات آئے. ان میں سے ایک لقب آپ کا ہے بطول. بولیے کیا ہے؟ ذرا بول دے. بطول پاک. بطول کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ. ذکر کا
ایک معنی آپ نے پڑھا تھا جسے یاد رکھا جائے، ٹھیک، اور اہل ذکر میں ایک وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی یاد میں اور تذکروں میں اس قدر گم رہے کہ پھر اسے خدا کی یاد کے سوا کچھ اور یاد نہ رہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں اس قدر مگن ہو۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ معنی آپ کے اس لقب پاک کی نسبت سے بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد رکھو، اپنے رب کا نام جپو، اور جہاں اسم آ جائے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے، یاد رکھ لے وہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو اس طرح یاد رکھیں کہ اس کی یاد میں گم ہو کر ایک وقت آئے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، وَتَبَتَّلْ، آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ یہ باب تفاعل اور باب تفعیل سے وَتَبَتَّلْ اور تبتیلا ہے۔ وَتَبَتَّلْ، اللہ کی یاد میں تم دنیا سے کٹ جاؤ، اور آگے فرمائے تبتیلا، پہلے خود دنیا سے نکل جاؤ اور اس کی یاد میں اتنے مستغرق ہو جاؤ کہ پھر خود سے بھی دنیا کو نکال۔ اولیاء میں کوئی تبتل کے مقام پر گیا اور تبدیل کے مقام پر نہیں گیا، کوئی تبدیلہ کے مقام پر گیا، تبتل کے مقام پر نہ رہا۔ کئی لوگ خلوت نشی ہو کے بھی من سے دنیا نہیں نکلنے دیتے، اندر نفس کی خواہشات اور وہ انسان کو کھینچتی رہتی ہے اور اس کو تنہا نہیں ہونے دیتی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو رب کی یاد میں اس قدر تم ہو کہ پہلے خود دنیا سے نکل جائے، پھر خود سے بھی دنیا کو نکال لے۔ کائنات کے اندر ایک وجود، ایک ذات، ایک مقام، ایک ہستی، ایک مشخص وجود ایسا ہے جس کو ایک وقت میں تبدل کا مقام بھی حاصل ہے، تبدیل کا مقام بھی حاصل ہے۔ اس تبدل اور تبدیل کو ملائے تب بدول بنتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سجدہ، طیبہ، طاہرہ، راکعہ، ساجدہ، اللہ کے حضور کبھی کبھی اس مقام پر ہوتی، تبدل کے لیے بستر پہ جانا بھول جاتی، اپنے گھر میں باقی ہر شے بھول جاتی، اور مقام تبدل کی کیفیت یہ ہوتی۔ امام حسن فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھپ کر امی جان کے معمولات دیکھتا تھا، میں نے سوراخ سے دیکھا میری والدہ ماجدہ نے عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا ہے یا حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہو گئی، میری والدہ کا سجدہ جاری، وہ بستر پہ جانا بھول گئی، وہ آرام اور سکون بھول گئی، ایک ہی سجدے میں رات بیت گئی۔ اور اس حدیث کے ابتدان راوی بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور اس حدیث کے آخری حصے کے راوی بھی امام حسن پاک ہے۔ مجھے بتاؤ 4-5 سال کا بچہ جہاں عشاء کے بعد بھی سجدے کے تذکرے کرے اور فجر کے قریب بھی سجدے کے تذکرے کرے، جن کی والدہ کے سجدوں کا عالم یہ تھا، تو جس گھر میں بچوں کی آہیں سحرگاہی، آہیں شب زندگاری، زیام قیام رکوع اور سجود، جہاں بچوں کے جگرتوں کا عالم یہ ہو، وہاں بڑی ہستیوں کا کیا کہا جا سکتا۔ اور ہم ایک رات جاگ لیں محفل نعت میں، اگلی رات نیند پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے نا، اب عرص پاک پہ جاتے ہیں تو اگلی رات آپ نیند پوری کرتے ہیں، اگلی رات آئی، اس رات بھی راوی امام حسن پاک ہے، فرماتے اگلی رات آئی، اب تبتیلا سنیں۔ وتبتل یہ تھا کہ ایک ہی سجدے میں رات گزر تھی، فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑھی، سلام پھیر کے عرض کیا مولا تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کرتی،
میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، آپ کا فجر کے بعد آنا وہ اہمیت نہیں رکھتا جہاں ساری رات سجدوں میں بیتتے تھے۔ آپ تشریف لائیں مگر خدا کی قسم اور سیدہ زہرا کی بانیہ بن کے آئی، ان کی غلامہ بن کے آئی۔ آپ کا آنا اسی فیض کا حصہ ہے، مگر خدا کی قسم ان کے جگرتے پڑو، راتوں کی نیندیں اکھڑ جائے، بستر پہ جانا چھوٹ جائے، اس لیے کہ جس کی وہاں لگ جاتی ہے اس کی بستر پہ نہیں لگتی ہے۔ بدتر یہ ہے کہ ساری رات سجدے میں بیت گئی۔ اور اگلی رات امام حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری امی جان اب تبتیلا سنے، بطول کی شان میں فرماتی ہیں کہ اگلی رات میں نے دیکھا میری امی حضور عشاء کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے اور فجر تک ہاتھ ہی اٹھائے رکھتی ہے، اور معلوم ہے کیا مانگتی ہے؟ صبح سویرے اس حال کو نبی کے دین کو سننے کے لیے آنے والوں اور قرآن کا درس کا فیض لینے آنے والوں اور سیدہ زہرا کے گھرانے کا فیض لینے کے لیے تشریف لانے والوں اور والیوں، سنو ساری رات امام حسن فرماتے ہیں میری امی جان نے ایک ہی دعا ریپیٹ کی، مولا میرے بابا کی امت کی بخشش فرما، جس امت کے غم میں میرے بابا غزوں میں رویا کرتے تھے، جس امت کے غم میں مصطفیٰ تشریف لائے تو ولادت کے لمحوں میں پہلے سجدے میں بھی امت کی بات کی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے کان لگایا تو حضور مزار اقدس میں لیٹ کے بھی عرض کر رہے تھے مولا میری امت گنہگار ہے اس کی بخشش فرما۔ جن کو بظاہر تشریف لاتے بظاہر تشریف لے جاتے بھی امت کا غم ہو، امت کی فکر ہو، جنہیں زندگی بھر امت کے لیے مانگا، امت کی بخشش، امت کی مغفرت کا فکر ہو، اور گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے کبھی یہاں سجدے کبھی وہاں سجدے۔ محشر کے دن بھی حضور سجدے میں ہوں گے، اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، سونے ہاں زمین تے انہیں سجدے کیتے جیتے منو کہنا پیا کو مل لا الہ کلیلہ، ساری رات میں جا کیا کر، اور یہاں تو شان کریمی دکھائی جانے والی ہے اور اب ابھی بھی سر سجدے میں رکھ کے پڑے ہوئے ہیں۔ محبوب ذرا سجدہ سے سر اٹھائیں، میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا دے۔ آج سر چکانے کا دن نہیں، آج آپ کا سر فخر سے بلند کرنے کا دن ہے، آج کرسی محبوب پر اٹھانے کا اور بٹھانے کا دن ہے۔ اس دن بھی فکر ہوگا تو حدیث شفاعت پڑھ لیں، کس کا فکر ہوگا بولو؟ امت کا۔ تو تبدیلہ یہ ہے کہ جہاں من میں اپنے لیے خواہشات نہ رہے، اپنے لیے خواہشات نہ رہے، اپنے من سے بھی دنیا کو نکال دے، خواہشات کی لذات کو نکال دے۔ بڑی توجہ، وہ بطول ہیں، اور معلوم ہے امام حسن کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، آفٹر پرفارمنگ فجر پریئر، فجر کی نماز کے بعد میں سیدہ امی جان کے قدموں میں آیا، میں نے کہا امی جان ساری رات آپ نے مجھے حسن کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، میرے بھائی حسین کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، میرے بابا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ صبح سویرے درس عرفان میں قرآن سننے آنے والوں ایمانداری سے بتائیں، ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، کعبے کو طواف کر کے، عمرے کر کے، تہجد پڑھ کے سب سے پہلی جو دعا کرتے ہیں ہر عمل کے بعد اپنے ماں باپ کی بخشش، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان، بولیے دعاؤں میں سب سے پہلے ان کا ذکر کرتے ہو یا کسی غیر کا کرتے ہو؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ پہلے اپنی اولاد کی یا اللہ میرا پتر سنور جائے، میری اولاد سدھر جائے، میرے ماں باپ کی بخشش بنوا دے۔ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، جہاں اپنی خواہشات باقی رہے وہ تبدیلہ کا مقام نہیں ہے۔ تبدیلہ یہ ہے کہ جہاں اپنی خواہشات مٹ جائیں، من سے بھی خواہشات ترک کرتے ہیں۔ سیدہ نے ساری رات، امام حسن کہتے ہیں ایک بار بھی اپنوں کے لیے نہیں مانگا،
میں نے عرض کیا امی جان اپنوں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا شہزادے حسن امت کے لیے قاعدہ اور ہے اور محمد کے گھرانے کے لیے اصول اور ہے۔ امت کا قاعدہ ترتیب حقوق کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 پہلا سپارہ بیان ہوئی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پہلے حق عبادت، پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر والدین کا حق، وَذِي الْقُرْبَى، پھر اقربا کا حق، پھر وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں کا حق، پھر وَالْمَسَاکِین، پھر مسکینوں کا حق، پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پھر عام پبلک کے حقوق، وہ اینڈ پہ آئے، پھر آگے باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ امت کے لیے اصول یہ ہے حقوق کی ترتیب، حق فرض ہے، حق کو ترتیب سے ادا کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کو ترتیب سے پڑھنا بھی بولو فرض ہے۔ اس لیے ہم حقوق کی ترتیب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس لیے زمانے اجڑ رہے ہیں۔ امت کے لیے حق کی ترتیب یہ ہے، پہلے ماں باپ، پھر بیوی بچے گھر خاندان، اس کے بعد یتیم، پھر مسکین۔ لیکن قربان جائیں سیدہ پاک فرماتی ہیں پہلے ہم پر اپنوں کا حق نہیں ہے حسن، پہلے ہم پر نبی کی امت کا حق ہے۔ اس لیے میں نے ساری رات آپ کے نانا کی امت کی بخشش کی دعا کی اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جب یہ بات آپ نے سن لی، ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں برکت کے لیے۔ اللہ کی قسم، بطول کی گود میں پرورش پانے والا حسین نبی کی امت بجا کر اپنا علی اصغر و علی اکبر نہ لوٹاتا تو پھر کیا کرتا؟ کیونکہ بطول کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنوں کو قربان کرے اور اوروں کو بچائے۔ اس لیے اپنے کوہا دیے اور امت کے بچا دیے۔ سیکھا کتے مکھن پکونا ڈاڈا اوکھا کام میں بچڑے دیکھ کے دین بچانا سخی حسین کا پھولوں کی سیج پر قرآن پڑھنا بڑا آسان کام ہے۔ پھول سامنے رکھ کے مجمعان بٹھا کے ساؤنڈ سسٹم لگا کے قرآن سامنے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور درس قرآن دینا اور بات ہے، مگر نیزے کی نوک پہ چل کے خدا کا قرآن سنانا یہ سخی حسین کا کام ہے۔ اس لیے بیٹیاں سیدہ بطول کے اس لقب پاک کا فیض لینے کے لیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے امی جان سے کہا امی جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ والدہ نے کہا پتر فرید میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا، تو تہجد نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اگر مائیں گود میں بچوں کو لے کر انڈیا کے ڈرامے دیکھیں تو پتر ہیرو پیدا ہوگا، بابا فرید نہیں ہوگا۔ سلطان باہو پتر بنانے ہیں تو پھر خدا کے لیے ہمیں گود میں بچوں کو لے کر سیدہ سکینہ کی لوریاں دینا ہوگی، امام علی اصغر کی لوریاں سنانا ہوگی اور قرآن کی تلاوت سے آشنا کرنا ہوگا۔ آج اس گود کو سنبھلنے کی ضرورت۔ دوستان ذیت شام، وقت کی قلت ہے ورنہ ہر ہستی ہر ذات پر بہت ساری بات ہو سکتی۔ میں ایک بات عرض کر کے اگلے سٹیپ میں صرف 5-7 منٹ میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑی توجہ، چونکہ بارش کی وجہ سے شاید آج مجھے ٹائم بھی 5:45 سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا جب ملا۔ 1 گھنٹے کی ڈیوریشن میں اس کو اختتام کرنا ہوتا ہے۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بڑی ضروری بات جس سے ان ریلیونٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی اگلی پرسنالٹی کے ساتھ، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ کے ساتھ جب نکاح مبارک کی باری آئی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اپنے گھر میں ہیں، شیخین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، شیخین یہ حضور کے زمین پر وزیر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بادشاہ وزیروں کو ہر وقت ساتھ رکھتا ہے۔ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ کہ امت کی مشاورت کبھی بھی قوم کی کرنی پڑ جاتی ہے۔
شاید اسی لیے گنبد خضرا میں دونوں وزیروں کو لٹایا ہوا کہ امت کا کبھی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے۔ شیخین تشریف لائے اور آ کر کہا کہ علی، لگتا ہے حضور کی بیٹی فاطمہ صرف آپ کے لیے بھیجی گئی، آقا سے ان کی شہزادی کا رشتہ کیوں نہیں مانگ رہے تھے؟ مولا کائنات کی آنکھیں بھیگ گئی، کہتے ہیں شیخین علی کے پاس ایسا کیا ہے کہ نبی کے جگر کا ٹکڑا مانگے؟ رو پڑے، اصرار پر چل پڑے۔ جب اصرار کیا شیخین نے تو چل پڑے۔ اب رشتوں کے لیے کون ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، محبت والے یا دشمن؟ بولیے، وہاں تو رشتے کرنے کروانے میں بھی شیخین کا کردار ہے۔ تیار کیا، مولا کائنات گردن جھکا کے چل پڑے، شجاعت کے تحت آج گردن جھکا کے چل رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے سیر میں آ کے بیٹھے، گردن جھکا کے بیٹھے ہیں شرمیلے انداز سے، چیک کا پردہ ہٹا، مصطفیٰ بھی باہر آ گئے۔ حضور نے فرمایا علی آج گردن جھکا کے بیٹھے ہو، لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ سلام اللہ علیہ۔ اب دیکھیں نا، ماں باپ ہوتے ہی وہ ہیں جو اولاد کے دلوں کے بھید جاننا ہے۔ سر سے پانی گزر جائے پھر جانا تو کیا تھا۔ ہمیں ایک ہی نکاح کی قسم پڑی ہوئی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیث میں نکاح مسنون یہی اناؤنس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نکاح کا موضوع ہو تو پھر رکھیں 6 نکاح کی قسمیں بیان کریں کہ نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح واجب بھی ہوتا ہے۔ اور واجب اس وقت ہوتا ہے جب اولاد سے گناہ سرزد ہونے کا خدشہ لائق ہو جائے۔ واجب ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، نہ کروانے والے ولی بھی گناہ گار، اولاد تو ہوتی ہی ہوتی۔ اور حرام تب ہے کہ جب اولاد آپ کی اس قابل ہی نہیں شادی کے اور آپ صرف بیٹی سے برکت دھوانے کے لیے باندھیں، وہ نکاح حرام ہے۔ بیٹی اپنی مرضی سے ایکسپٹ کر لے تو مباح ہو جائے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ مولا کائنات کو حضور نے یوں فرمایا تو رو رہے تھے، حضور بھیجا اسی لیے گیا ہوں، آیا نہیں، بھیجا اسی لیے گیا ہوں، لیکن حضور سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ایسا کیا ہے کہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ماں۔ حضور نے فرمایا علی، ادھر اگر شیخین گئے تھے تو ادھر بھی جبریل آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے عرض کیا ہے حضور اللہ نے علی اور فاطمہ کو آسمانوں پہ ملا دیا، آپ زمین پہ ملا دیجیے۔ پروفیسر نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، ہم نے اکثر سنا ہے کہ جوڑے سنا ہوا ہے، اب مجھے نہیں پتا ہمارے بنے یا نہیں بنے، ادھر تو بنے، ٹھیک ہے۔ تقدیر کی بات ہم کیوں کریں ہمیں جس کا خبر نہیں، تقدیر پر بحث کی اجازت بھی نہیں، تمہیں تو پتا ادھر بنے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جن کے ادھر کے جوڑے بننے میں کوئی شک نہیں، اور پریکٹیکلی جنہیں خدا نے جوڑا بنایا، جبریل نے بتایا اور محمد مصطفیٰ نے ساری کائنات کو سنایا، وہ علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے جو ادھر سے بن گیا ہے۔ حضور نے پوچھا علی کچھ پاس ہے؟ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے نا، بچہ کردہ کی الحمدللہ جی بینک بیلنس سے بڑا، مربع زمینیں، کوٹھیاں، شادی حال، ہم یہ بتاتے ہیں۔ مولا علی نے عرض کیا حضور جنگ کے لیے صرف 2 ہی چیزیں میری ملکیت ہیں، ایک گھوڑا اور ایک زیرہ۔ سردار نبی کی سردار بیٹی کی رخصتی ہے اور ادھر گھوڑا اور زیرہ ہے، توجہ ہے نا؟ امیر لوگ توجہ، جنہیں ناز ہے کہ ہم بڑے امیر ہیں، ان سے بڑا امیر کون تھا جن کے جوڑے بھی جنت سے آتے تھے؟ اور حضور نے پوچھا جبریل میری فاطمہ کی سہیلیاں کتنی تھی جنت میں جب نکاح ہوا؟ تو اس کے حضور 70,000 چوٹی کی جنت کی ہونے سیدہ زہرا کی سہیلی۔ نکاح کے وقت بیٹی کو سہارا دینا سہیلیوں کا بھی کردار ہے اور نیکی کا باعث۔ حضور نے پوچھا علی کے باراتی کتنے تھے؟
40,000 جنت کی چوٹی کے فرشتے مولا علی کے برابر. علی پاس کچھ ہے؟ عرض کے حضور یہ گھوڑا ہے کہ زرا. حضور نے فرمایا گھوڑا رکھ لو، زرا بیچ کر میری بیٹی کو حق میں دے دو، اور تمہاری طرف سے ولیمے کا بندوبست میں مصطفیٰ کر دوں گا، کیونکہ آپ کے بابا نے میرے ولیمے کا بندوبست کیا. حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب نے میرے ولیمے کا بندوبست کیا، میں آپ کے ولیمے کا بندوبست کرتا ہوں. وقت ہے حد احسان چکانے کا. زرا بیچ دی، سب سے زیادہ بولی. اب شیخین نکاح کے لیے رضامندی کے لیے شامل ہو گئے، تو چوتھے یار بچ گئے تھے شادی میں شرکت کے لیے نکاح کی تقریب میں. کون؟ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جنہ جنت البقیع دا چوک ملے ہے، حضور کے قدمین شریف میں آرام فرما. وہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 480 درہم کی زرہ خریدی. 480 درہم کی زرہ خریدی. اور یہ بھی بات سن لیں کہ اسی 480 درہم سے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے جہیز کا بندوبست کیا. وہ ایک چارپائی، ایک مشکیزہ، ایک چکی، وہ جو آپ سنتے ہیں. ہمیں ترغیب دلائی کہ بیٹی والوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو. اسی کہنے براتی 5 سے ہی ہونے نے پاویں تسی اجڑ جاؤ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے بعد رخصتی دی، یہ 2 جملے یاد رکھنے ہیں، شاید پورا درس بھول جائے. نصیحت کے یہ 2 جملے کبھی نہیں بھولیں. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، مائیں سنیں، باپ سنیں، بیٹیوں کو رخصت کیسے کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، جوانوں میں سب سے پیارا جوان میری شریعت کا پابند، میں نے اس علی کی زوجیت میں تمہیں دیا. جانتا ہوں سید المرسلین کی سردار بیٹی ہو، سردار نبی کی، کل جہان کی عورتوں کی سردار بیٹی ہو. سردار نبی کی سردار بیٹی ہو کر بھی میرے علی کی خادمہ بن گئے. یہ جملہ میرے علی کی خادمہ بن گئے. وہ جو بیٹیوں کو سبق پڑھا کے بھیجتے ہیں وہ سنیں گے. لیفٹ کے نہ روی، آکڑ کے روی، پتا چلے کسے کا اچھو آئی. میرے پیچھے سی ہے ہماں ٹینشن نہیں لینی. وہ بیٹیوں کو پہلے سے رجحان دیتے. حضور نے فرمایا کوئی جہان کی عورتوں کی سردار ہو کر بھی میرے علی کی خادمہ بن کے رہے. اور ادھر حضور نے فرمایا علی جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیا، میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو. بس بیٹے والے اگر یہ نصیحت کریں اور بیٹی والے اگر وہ نصیحت کریں، ایمانداری سے بتائیں، اس گھر میں طلاق داخل ہو سکتی؟ وہ گھر کبھی نہیں ہو سکتا. دوستان جی احتشام، جب مولا کائنات کا تذکرہ شروع ہوا تو بات جی ٹھیک ہے. جب تذکرہ شروع ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شخصیت پر اہل ذکر کا ایک معنی آخری آپ کی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کا آخری معنی آج کی نشست میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں، میں نے اس لیے آپ کو دہرایا تھا کہ آخری معنی آج کی نشست کا قرآن مجید. وہ تو معنی میں نے اپلائی کیا اس لیے. کیا معنی بیان کیا تھا بولو؟ قرآن پاک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ذکر کا ایک معنی قرآن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَيْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی بولو اہل قرآن سے پوچھو. اگر میں کسی کو اہل قرآن کہوں تو دوسرا عالم تردید کر سکتا ہے. کوئی مفتی صاحب کسی کو کہے، دوسرا مفتی اس کے اگینسٹ فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں
حضور آپ بتائیں کہ اہل قرآن کون ہے، یعنی اہل ذکر کون ہے؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے سمعت میں آنا ضمیر مخفی ہے، میں نے مصطفیٰ کے لبوں سے جو بیان ہو رہا تھا اپنے کانوں سے سنا۔ کیا؟ حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ حضور نے فرمایا قرآن ہر وقت صحبت علی میں رہتا ہے، علی ہر وقت صحبت قرآن میں رہتا ہے۔ قرآن معیشت علی میں، علی معیشت قرآن میں، قرآن پیوست علی، علی پیوست قرآن، قرآن سنگت علی میں، علی سنگت قرآن میں، قرآن مربوط علی، علی مربوط قرآن، قرآن منصوب علی، علی منصوب قرآن، قرآن متعلق علی، علی متعلق قرآن۔ حضور فرمانا چاہتے ہیں لوگوں علی کے بغیر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اور قرآن کے بغیر کسی کو علی کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن نے فرمایا لا یفترقان، یفترقان تشریح گزارے ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن اور علی، علی اور قرآن ایسا جڑ گئے کہ یہ نہ کبھی جدا ہوتے ہیں نہ کبھی جدا ہوں گے۔ امام مصلی چھوڑے قرآن سے جدا، حافظ رمضانی ہو جائے قرآن سے جدا، قاری قرات کے قاعدے چھوڑے قرآن سے جدا، مفسر درست تفسیر نہ کرے قرآن سے جدا، ہم پہ غسل واجب ہو جائے قرآن سے جدا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے قرآن سے جدا، ہم سو جائیں قرآن سے جدا، مگر ان ساری حالتوں میں جو کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا وہ قرآن علی اور علی قرآن ہے، جو سفر نہیں کرتے، حضر نہیں کرتے، تنہائی نہیں کرتے، مجلس نہیں کرتے، رات کی تہ نہیں کرتے، پہاڑ کی چوٹی نہیں کرتے، مکہ اکٹھے، مدینہ پاک اکٹھے، اور خدا کی قسم خیبر کی فتح میں جب علی نے پاؤں کی ٹھوکر سے قلعہ کھولا تھا، علی اکیلے نہیں قرآن ساتھ تھا، مرد کے سر پر جب تلوار ماری علی اکیلے نہیں قرآن ساتھ تھا، زمین کے اوپر بھی اکٹھے، مزار کی تہ میں بھی اکٹھے، حتی یارد علی الحوض۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میں عاشقوں کو چاند دلا رہا ہوگا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا، علی اس دن بھی قرآن سے جڑ کے اور قرآن علی سے سمٹ گیا، یہ ایسے جڑ گئے اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ای فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ، ان سے پوچھو جو اہل قرآن ہو گئے۔ اللہ فرما رہے فَاسْأَلُوا، ان سے پوچھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، کون صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جملہ یا زبان مصطفیٰ سے سنا یا زبان علی المرتضیٰ سے سنا۔ کب کبھی موج میں ہوتے تو کہتے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، ماں کلمہ عام ہے جس کے من میں جو سوال آئے خبر نہ دو تو نبی نہ کہنا، اور کوفہ میں آواز آتی اگر سوال کا حل نہ دو تو مجھے علی نہ کہنا۔ اللہ کہہ رہے فَاسْأَلُوا، ان سے پوچھو، اور وہ کہہ رہے سلونی، آؤ ہم سے پوچھو، آؤ مجھ سے پوچھو۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیہ، اللہ کی قسم ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا مجھے علم نہ ہو وہ کہاں نازل ہوئی، کس پر آئی، چاہے کو سبب کیا تھا، دن کو آئی رات کو آئی۔ قرآن ام المومنین کے بستر پر آئے علی باخبر ہے، قرآن صحن کعبہ میں آئے علی باخبر ہے۔ اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، ان سے پوچھو جو نبی کے عشق و ادب میں بھی فنا ہوئے اور علم کا بھی خزانہ انہیں نصیب ہوا۔ آج 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کم و بیش 5,500 حدیثیں روایت ہیں۔ میرے شیخ الاسلام وقت کے مجدد، 1,000 کتابوں کے مصنف، جن کی ابھی حدیث پر جو کتاب آئی ہے وہ 40,000 صفحے کی ایک کتاب، اس سدا پر امت کے لیے جنہوں نے کام کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا، میں نے سوچا کہ شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہوں اور یہ مرویات کا مقام کسی اور کو ملے۔ انا دار الحکمہ والی بابوہا کا مقام مولا کائنات کا۔ قلم اٹھایا، پوری دنیا میں کنسلٹیشن کے بعد یہ ثابت کیا کہ حضور کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ نہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، جن سے 15,000 حدیثیں روایت ہیں۔ اور خالی جملہ نہیں بولا، 15 جلدوں کی یہ کتاب مرویات مولا علی پر لکھ دی۔ اللہ نے اس مشن کو، اس تحریک کو، جس کا نام منہاج القرآن ہے اور فیض اہل بیت کا ہے، یہ دونوں فیضان آج کی صدی میں مل رہے ہیں۔ ترکت فیکم ثقلین، حضور نے فرمایا تمہارے اندر دونوں وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک آل، دونوں کو تھا تو بیڑا پار لگے گا۔ منہاج القرآن نے یہ دونوں فیض امت تک کلیئر کٹ ننگی تلوار کی طرح پھیلائے ہیں۔ لاکھوں فتوے لگے، پرواہ نہیں، مگر خدا را قرآن کا دامن بھی نہ چھوڑنا، محمد کی آل کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان دروس کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا اولا وما علینا۔